السلام علیکم دوستو، آج رمضان کا آخری روزہ ہے۔ رمضان رخصت ہو رہا ہے، لیکن آج کا دن میرے لیے بہت ہی عجیب ہے۔ پچھلے 2-3 دن سے اپنوں کے رویوں کا بوجھ لیے گھوم رہا تھا، لیکن آج اتنا عجیب دن ہے، دل اتنا بھاری ہے، جیسے دل پہ نا کوئی پہاڑ جتنا بوجھ ہو۔ میں اسے لفظوں میں بیان شاید نہ کر پاؤں۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ آزمائشیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ وہ آپ کی روح کو چھلنی کر دیتی ہیں۔ ایک حقیقت ہے، اگر آپ اسے سمجھ جائیں، جس دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اس دنیا میں لوگ صرف اپنی ذات کے ہوتے ہیں، اپنے سگے ہوتے ہیں، کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ اس بات کو یاد رکھیں، کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی رشتہ ہو، آپ ساری زندگی کسی کے ساتھ رہیں، جس دن ذرا سی بات ان کے مزاج کے خلاف گئی، ذرا سی بدگمانی، ذرا سی غلط فہمی، آپ کی زندگی کا سارا دیا ہوا وقت، آپ کی زندگی کی ساری قربانیاں، آپ کی محبت، آپ کی کیئر، آپ کی اٹینشن، آپ کا وہ سب انپٹ، وہ سب اکٹھا کر کے آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور آپ کو 2 ٹکے کا کر دیا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ جس دن آپ یہ بات سمجھ جائیں گے، آپ تکلیفوں سے بچ جائیں گے، آپ توقعات نہیں رکھیں گے، آپ ہرٹ نہیں ہوں گے، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دنیا کی کہی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے، لیکن اپنوں کی کہی ہوئی بات کبھی عادت نہیں بنتی۔ ہر بار سننے میں پہلے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کسی کے الفاظ ہمیں اس قدر چبھتے ہیں کہ پھر ہم کوئی جواب نہیں دیتے، ہم چپ ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار ہم اتنے برے ہیں، کیا میں اتنا ہی برا ہوں؟ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے میں ملے گی۔ لوگوں سے دور رہیں گے، آپ خوش رہیں گے۔ لوگ خوشیاں بھی کھا جاتے ہیں۔ جب ہم ایک خاص ایج پہ پہنچ جاتے ہیں، جسے عام زبان میں میچورٹی کی ایج کہتے ہیں، تو سب لوگوں کے اوپر تو یہ فارمولا لاگو نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، پھر انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کسی کا رویہ کتنا بھی تکلیف دہ ہو، پھر کسی کا سامنا کرنے سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا سب چھوڑ دیتا ہے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، کوئی بات نہ کرے تو بھی ٹھیک، کوئی تعلق رکھے تو بھی ٹھیک، کوئی تعلق نہ رکھے تو بھی ٹھیک۔ مجھے ذاتی طور پہ اگر کسی چیز سے نفرت ہے نا،
تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے حق پہ ہو، آپ ٹھیک ہو، تب بھی آپ کو اپنی صفائیاں دینی پڑیں، وضاحتیں دینی پڑیں، اور اگلا انسان آپ کو سمجھنا ہی نہیں چاہے اور وہ آپ کو غلط ہی سمجھے، تو وہ زندگی کا بڑا تکلیف دہ وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر ہی الفاظ کی موت ہو جائے تو اس سے زیادہ اذیت ناک چیز اور کوئی بھی نہیں، کیونکہ پھر آپ ہی میت ہوتے ہیں، آپ ہی تعزیت گزار ہوتے ہیں، اور آپ ہی قبرستان ہوتے ہیں، سب کچھ ہی آپ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کی زندگی کے بدترین رشتے وہ ہوتے ہیں، بدترین تعلقات وہ ہوتے ہیں جو آپ کی خامیوں کو چوراہوں پہ بیان کرتے ہیں۔ کون انسان ہے جس میں خامیاں نہیں ہیں؟ پرفیکٹ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، کوئی ہے انسان جس میں خامیاں نہیں ہیں؟ لیکن اگر آپ کے اپنے ہی آپ کی خامیوں کو چوراہوں پہ بیان کرتے پھریں تو اس سے آگے پھر کچھ رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ چوراہوں سے مراد کیا ہے؟ آپ کی باتوں کو، آپ کی خامیوں کو لوگ پبلک کر دیں، پھر آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ ایسے رشتوں سے بچیں۔ دعا ہے کہ خدا ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے بچائے جو روح کو گھائل کر دیتے ہیں، دل کو بیمار کر دیتے ہیں، اور ہمارا سارا ذہنی سکون تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ ٹینشن، ڈپریشن، بے چینی، یہ سب پتہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ہم خود سے زیادہ دوسروں کی خوشی کو اہمیت دیتے ہیں اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی خوشی بھول جاتے ہیں، اور تب بھی ہم برے ہی رہتے ہیں۔ تب یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر آپ ان سب چیزوں کو فیس کرتے ہیں، ٹینشن کو، ڈپریشن کو۔ ایک شعر ہے کہ قسمت بری تھی یا میں، قسمت بری تھی یا میں، یہ فیصلہ نہ ہو سکا، میں سب کا ہوتا گیا، کوئی میرا نہ ہو سکا۔ عیدیں تو صرف بچوں کی ہوتی ہیں، بڑے تو بہت ہی کم وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو ان خوشیوں کو انجوائے کرتے ہوں گے، ادروائز تو عید کا دن بھی ایک عام دن کی طرح گزر جاتا ہے۔ عام دن تو پھر بھی کوئی اچھا گزرتا ہے، ہم لوگ بزی رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں۔ عید کا دن بس لوگوں کو آبزرو کرتے ہی گزر جاتا ہے۔ رمضان، عید، جمعہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت اسپیشل ہوتی ہیں لوگوں کی زندگی میں، لیکن میری زندگی میں نا ایک ہسٹری رہی ہے۔ رمضان، عید اور جمعہ ہمیشہ بہت کچھ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن کا ایک ایسا فیز دیتا ہے جو زندگی کی تاریخ میں ایڈ ہو جاتا ہے، اگلی عید تک، اگلے رمضان تک، ہر اگلے آنے والے جمعے تک یہ دن۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نارمل انسانوں کی طرح نارملی خوشیاں انجوائے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے۔ جس فیز سے ہم گزر رہے ہیں اس فیز سے کوئی اور نہ گزرے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔